بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی اسٹوری ٹیلنٹ۔ کسی ملک میں ایک رحم دل اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ملک بھر میں عام تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ملک میں امن و امان کا دور دورہ تھا۔ لوگ ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پکڑ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کی نبض دیکھی اور انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا، بادشاہ سلامت کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کی پر اسرار بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل جاتی ہے۔ ملکہ عالیہ کی طرف سے سارے ملک میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کو اس پر اسرار بیماری سے نجات دلائے گا اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ بادشاہ سے شدید حسد رکھتا تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ ایک سازشی ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک دن ایک حکیم نے بادشاہ کا علاج کرنے کی اجازت چاہی۔ ملکہ عالیہ نے فوراً اجازت دے دی۔ جب حکیم نے بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی تو شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ عالیہ سے علیحدگی میں جا کر کہا، بادشاہ سلامت کو کوئی پر اسرار بیماری نہیں، بلکہ انہیں ایسا زہر دیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتا ہے، جس سے انسان کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ معاف کیجئے گا، مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ ملکہ عالیہ نے حکیم صاحب کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ جلد از جلد بادشاہ سلامت کا علاج شروع کریں، میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں۔ حکیم نے کہا، زہر کا اثر ختم کرنے کی ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جو صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے۔ مجھے وہاں پہنچنے میں 15 دن لگیں گے۔ ملکہ عالیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے چلیں؟ اس سے بادشاہ سلامت کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہمارا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ روانگی سے پہلے راستے میں اپنے وفادار سپاہی مورچوں میں بٹھا دیں گے۔ سازشی لوگ بادشاہ کو چند آدمیوں کے ساتھ دیکھ کر ضرور حملہ کریں گے اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ ملکہ عالیہ، آپ کی اسکیم بڑی زبردست ہے۔ اس سے سازشی لوگ آسانی سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب، سازش بے نقاب ہونے تک آپ ہمارے وفادار سپاہیوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ انتظامات ہوتے ہی ملکہ عالیہ نے کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ شاہی سواری میں حکیم صاحب کے علاوہ بہت کم لوگوں کو لیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے حامیوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، ملکہ عالیہ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ اب ہم شاہی سواری پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ شاہی سواری آبادی سے نکل کر جنگل سے گزر رہی تھی۔ وزیر خزانہ کے ایک جاسوس نے جو شاہی سواریوں میں شامل تھا، موقع پاتے ہی لال رنگ کے غبارے فضا میں چھوڑ دیے۔ وزیر اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو غباروں کی سمت بڑھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر خزانہ اور اس کے ساتھ شاہی سواری کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ ابھی وہ ٹھیک سے شاہی سواری کا جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ ان پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔
शाही फौज जो जंगल में छुपी हुई थी चारों तरफ फैल चुकी थी। वजीर खजाना बदहवासी में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपह सालार तेजी से उसकी तरफ आया। उसे देखते ही वजीर खजाना मुआफी मांगने लगा। मुझे मुआफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी सजा या मुआफी का फैसला तो अदालत करेगी। फिलहाल तो अवाम का फैसला सुन लो। मतलूबा बूटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। अवाम ने वजीर खजाना को पकड़कर इसके मुंह पर कालक मली और गधे पर सवार करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया ताकि बगावत करने वाले को इबरतनाक अंजाम पूरा मुल्क देख ले। इस तरह हसद की आग में जलने वाला वजीर खजाना खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा। जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसे दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल दी स्टोरी टैलेंट को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।